अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इमरान खान के कोई चांस है बाहर निकलने का। अपना एक हम तजिया करेंगे, आपको सारे माहौल के मुताबिक बताएंगे कि क्या कोई चांस बन सकता है। तो सबसे पहले देखें 27वीं तरमीम को। ये जो 27वीं तरमीम हुई है और पहले इसमें शिक रखी गई थी कि वज़ीर आज़म को भी इस्तिस्ना दी जाए, सदर को भी दी जाए, बाकी जो इदारों के लोग हैं बड़े बड़े उनको भी इस्तिस्ना दी जाए। तो कुछ को तो इस्तिस्ना मिल गई, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं यकदम स्टेटमेंट उनकी आती है कि वो इस्तिस्ना नहीं चाहते, वो आवाम को जवाबदेह हैं। ठीक है, तो इस पे मज़ीद बात नहीं करेंगे। आप समझ गए होंगे कि क्या सूरत हाल चल रही है। इमरान खान एक, आपको चाहे नाराज़गी हो, इसमें एक ईगो रियलिस्टिक आदमी है। ठीक है, जब बात एक ईगो पे आ जाती है ना, तो लोग बहुत नुकसान कर बैठते हैं अपना। ईगो एक साइकोलॉजिकली तरीके से देखा जाए तो इसके 3 फैक्टर होते हैं। ठीक है, लिबिडो, एक तो लिबिडो होता है जब इंसान को हर चीज़ चाहिए, ठीक है, कुछ अरसे तक। ठीक है, उसके बाद आता है सुप्रीम ईगो और ईगो। ठीक है, ईगो में इंसान हट धर्मी की तरफ जाता है। ठीक है, किसी चीज़ को ना मानना, अपनी मनमानी करना। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इमरान खान को मेरे नज़रिए के मुताबिक, इस मुल्क की सूरत हाल के मुताबिक, इस इकॉनमी जो हमारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, हमारी तालीम का निज़ाम चल रहा है, ठीक है, इस लिहाज से अपनी ईगो पे काम नहीं करना चाहिए था। अब तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन ईगो जब बंदा अपनी सबसे पहले रखता है, अपने मुल्क को बाद में रखता है, अपनी आवाम को बाद में रखता है, अपनी ईगो को पहले रखता है। ठीक है, मतलब कि मैं ना मानूं, क्या चीज़ मैं ना मानूं। इसकी छोटी सी मिसाल है, समझदार लोगों को आएगी। जो प्रो पीटीआई है ना, या प्रो मैक्स पीटीआई है, उनको समझ नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि अगर फ़र्ज़ करें वो बंदा मुल्क की सोचता, मैं कोई पीटीआई का नहीं हूँ, पीएमएलएन का नहीं, किसी भी तल्लक, मैं एक रियल बात करता हूँ। अगर वो शख्स इस चीज़ पे आमादा हो जाता कि शायद यार मेरे ये करने से अवाम को फ़ायदा हो जाए, अगर वो उस टाइम डील कर लेते, आज ये 27वीं तरमीम ना होती, आज ये लोगों को इस्तिस्ना ना मिलते। अगर इमरान खान उस टाइम अपनी ईगो हर्ट कर लेते, लोगों का सोचते, तो ये काम कभी ना होता जो इस दिनों में हो रहा है। ठीक है, क्यों, वजह क्या है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, ये एक रियल चीज़ है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अपना भी बेड़ा गर्क किया, आवाम का भी साथ किया। ठीक है, आवाम को भी नुकसान पहुंचाया। ठीक है, बंदे मरे, ठीक है, मरे ना मरे, ठीक है, लेकिन नुकसान तो हुआ, मुल्क बंद रहा। ठीक है, इस पे इकॉनमी पे असर हुआ। ठीक है, जो एक रेयर बंदा होता है ना, या फिर जो है एक ईगो रियलिस्टिक बंदा नहीं होता, ठीक है, ईगो पे काम करने वाला नहीं होता, वो एडजस्टमेंट करता है। एडजस्टमेंट किस तरह की, फ़र्ज़ करें आप एक घर में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे आपके फ़ैसले होते हैं जो कि जहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करना पड़ती है। ठीक है, आप एडजस्टमेंट करते हैं, हर चीज़ आपके मुताबिक नहीं होती। एडजस्टमेंट कहाँ पे करनी है ये आपको देखना पड़ता है। उसके अलावा जो है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके दिल में होती हैं, लेकिन आप मनवाना चाहते हैं, लेकिन घर की रूटीन इस तरह की होती है कि आप वो मनवा नहीं सकते। कुछ चीज़ें होती हैं जो मनवा सकते हैं आप। इसी तरह तमाम फ़ैसले, चाहे मुल्क के मफाद में हों, ठीक है, ना हो, कुछ चीज़ें आपकी मानी जाएंगी, कुछ चीज़ नहीं मानी जाएगी। तो जहाँ तक
اس عمران خان کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ، تو ان کا تعلق، وہ ہر چیز منوانا چاہتے ہیں، چاہے وہ لیگل ہو ان لیگل ہوں۔ پی ٹی آئی کے دور میں چلو اب تو حالات بدتر ہو گئے ہیں، لیکن اس ٹائم بھی ٹھیک نہیں تھے، روز احتجاج ہوتے تھے، روز کوئی تبدیلی بتائیں کیا ہوئی تھی۔ جہاں تک کہ دوسری چیزوں کا ذکر کر لیں، پیسے تو عمران خان نے بھی لوگوں کو دیے، پیسے مریم نواز نے بھی دیے، خدمت عمران خان نے بھی کی جہاں تک ہو سکتا تھا، اور خدمت مریم نواز بھی کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں عمران خان سے زیادہ وہ پنجاب میں ادھر ادھر اس کو تو پھر موقع نہیں مل رہا، جو دوسری حکومتیں ہیں وہ نہیں چاہتی کہ پنجاب کی طرح ان میں بھی جو ہے بہتری آئے، لیکن میرا خود کا یہ نظریہ ہے کہ مریم نواز کا جو ان سالوں میں 2-2.5 سالوں میں اس نے کام کیا ہے نا عوام پہ، باقی کو چھوڑے، ٹھیک ہے، وہ عمران خان سے زیادہ کیا، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ اور ظاہری بات ہے کچھ انہوں نے مانا ہے، کچھ منوایا ہے، حکومت چل رہی ہے۔ عمران خان کو بھی اسی طرح چاہیے تھا کہ کچھ مانے کچھ منوائے، ساری اپنی گھر میں بھی نہیں چل سکتی بندے کی، جب گھر میں ساری چلے گی نا تو باہر بھی چلے گی۔ بات آپ ٹو دا پوائنٹ سمجھے کیا میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں ایک عام بندے کی بھی مثال دے رہا ہوں، ایک بڑے بندے کی، ایک اس سے ٹاپ کلاس بندے کی بھی۔ اگر وہ گھر میں رہتا ہے نا تو گھر میں بہت سارے افراد ہوتے ہیں جن کا مائنڈ سیٹ آپ کی طرح نہیں ہوتا، آپ کے بھائیوں کا، آپ کی بہنوں کا، آپ کی ماں باپ کا آپ کے ساتھ مائنڈ سیٹ نہیں ملتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر بندہ اپنے انداز سے سوچتا ہے، ہر بندہ اپنی مائنڈ آف لیمٹ سے سوچتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر بندے کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنے آئیڈیاز دیے ہیں، آپ کسی کو نیچا نہیں دکھا سکتے، ٹھیک ہے۔ ہاں، جہاں تک آپ نے رہنا ہے ان کے ساتھ وہ ہے ایڈجسٹمنٹ، ٹھیک ہے، وہ ہے مینجمنٹ، ٹھیک ہے، وہ ہے آپ کے اخلاق، آپ کے رول، ٹھیک ہے۔ ہر چیز آپ اپنی منوانے کی کوشش کریں گے تو آپ باغی کہلائیں گے۔ اسی طرح اسٹیٹ ہے، اسی طرح ملک ہے، وہاں پہ ہر بندہ آپ کی لیول کا بھی نہیں ہے، ہر بندہ آپ سے کم بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر بندہ آپ سے اونچا بھی نہیں ہے اور ہر بندہ آپ سے کمتر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہری بات ہے فیصلے سارے آپ اپنے نہیں منوا سکتے، سارے فیصلے آپ کے نہیں مانے جائیں گے، لوگ اپنے بھی فیصلے منوائیں گے۔ دوسری حکومتیں بھی یہیں پہ انہوں نے بھی ورک کرنا ہے، ٹھیک ہے، پیپل پارٹی ہوگی، ٹھیک ہے، نون لیگ ہوگی، جے یو آئی ہوگی، اور تمام چیزیں انہوں نے بھی اپنی حکومت چلانی ہے، آپ کو ان کے بھی فیصلے ماننے پڑیں گے۔ تو جب تک یہ نہیں ہوگا عمران خان نہیں باہر آئے گا، میں لکھ کے لے لیں مجھ سے، ٹھیک ہے، کبھی بھی نہیں آئے گا، چاہے خدا نخواستہ جو ہے جس میں پنجابی میں کہتے ہیں کہ وعدہ گھاٹا اگر ہو بھی جاتا ہے تو اندر ہی ہوگا، باہر آئے گا جب وہ اپنی ایگو کو ہرٹ کرے گا، ٹھیک ہے، ایڈجسٹمنٹ کی طرف آئے گا، ریئل لائف کی طرف آئے گا۔ میں ایک نفسیات کا اسٹوڈنٹ ہوں، سائیکالوجی میں ایک ٹرم ہے، ٹھیک ہے، کہ جب اردو کا اس میں آپ کو ترجمہ بتاتے ہیں، سادے لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، کہ جب انسان جتنی زیادہ اس کی عمر ہوتی جاتی ہے اتنا وہ ایگو پرست ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اتنا وہ انا پرست ہوتا جاتا ہے، وہ اپنے رول اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو چیزیں اس نے زندگی میں حاصل نہیں کی، ٹھیک ہے، وہ اپنی اولاد سے حاصل کروانا چاہتا ہے، وہ اپنے ماحول سے، اپنے جو نیچے طبقہ ہے اس سے حاصل کروانا چاہتا ہے۔ تو جب وہ چیزیں حاصل نہیں کروا سکتا تو اس کا جو مینٹل لیول ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، سٹریس لینی شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے مزید وہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے، مزید جو ہے وہ ویک اور کمزور ہوتا جاتا ہے۔ بہت سارے بندے آپ نے صحت مند دیکھے ہوں گے، بہت سارے اس ایج میں تندرست بھی دیکھے ہوں گے۔ جو بندہ سٹریس لیتا ہے، مینٹلی سٹریس، مینٹلی کنڈیشن اس کی جو خراب رہتی ہے، اس کے پیچھے یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو ایڈجسٹ کر جاتا ہے وہ اس کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، کیونکہ مائنڈ سیٹ اس کا فریش رہتا ہے، اس چیزوں کو
ریئلائز کرتا ہے، ٹھیک ہے، چیزوں کو دیکھتا ہے کہ بھی ایڈجسٹمنٹ کس طرح اس نے کرنی ہے، چیزوں کو پرکھنا کہ چیزوں کو پرکھا کس طرح جاتا ہے، ماحول کس طرح بنایا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی۔ اور ایک بندہ جو ہے ہٹ دھرمی کی طرف چلا جاتا ہے، نہیں کسی چیز کی بات مانتا، اپنی منواتا ہے، تو پھر اس کا جو مینٹل کنڈیشن ہے وہ خراب ہی ہوتی ہے۔ تو اس کو جتنا مزید آگے کرتے جائیں، ٹھیک ہے، اس پہ بات ختم نہیں ہوگی ایگو پرستی پہ، تو بہتر جو ہے یہی ہے کہ کوئی بندہ ان کو مشورہ دے کہ جو اپنے 5-10 سال ہیں زندگی کے وہ آسانی کے ساتھ گزارے، نہ یہ عوام سمجھنے والی ہے نہ یہ کوئی اور سمجھنے والا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔